اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ صحابی، حضور کو ان سے بڑی محبت تھی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اصحاب صفہ کے اندر تھے، بڑے مالدار قافلے کے تھے اور بڑے امیر اس کے تھے، قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، سردار قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن جب حضور کا کلمہ پڑھا نا، قافلے انہوں نے قبیلے والوں نے بائیکاٹ بھی کیا تو دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا، اصحاب صفہ کے اندر آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کبھی رات کو جاتے دیکھنے کے لیے حضرت ابوذر غفاری کو۔ آپ فرماتے ایک ہی دن میں سویا ہوا تھا، حضور مجھے دیکھتے آئے، کہنا ابوذر غفاری کدھر ہے، غفاری کدھر ہے؟ میں پتہ نہیں سویا ہوا تھا، حضور میرے پاس ہے، مجھے اٹھایا، میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یا رسول اللہ آپ آ گئے، آپ آگے میرے پاس، حضور مجھے بلا لیتے میں حاضر ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا نہیں، آج تیرے سے ایک خاص بات کرنی ہے۔ آقا کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا تجھے مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ آقا میں تو مدینہ نہیں چھوڑوں گا، میں تو تلوار نکالوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، تلوار نہیں نکالنا، جیسے تجھے کہا جائے ویسے کر دینا۔ اور غزوہ تبوک کا جب موقع آیا نا، یہ وہی غزوہ تبوک جس میں سیدنا عثمان غنی نے کئی گھوڑے دیے، سیدنا عثمان غنی نے کئی گنا سامان دیا مجاہدین کے لیے، فوج کے لیے۔ یہ وہ غزوہ تبوک تھا اور بڑا مشکل غزوہ تھا۔ اس میں کریم آقا علیہ السلام نے ساروں کو فرما دیا کہ ساروں نے جانا ہے جنگ کرنے کے لیے، اور جو نہیں جائے گا وہ منافق ہوگا۔ ساروں کے لیے حکم آ گیا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بھی تیاری کر لی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو سب جساروں کو جب حکم ہوا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر پر نکلے، ایک جگہ پر پڑاؤ کیا تو حضور علیہ السلام کو سارے صحابہ کرام بتلائے تھے، یا رسول اللہ وہ بھی نہیں آیا، یا رسول اللہ فلاں بھی نہیں آیا، یا رسول اللہ فلاں بندہ بھی نہیں آیا، فلاں بندہ بھی نہیں آیا۔ رسول اللہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ایک نے بتایا یا رسول اللہ وہ ابوذر غفاری بھی نہیں آیا۔ اچھا ابوذر غفاری بھی نہیں آیا؟ کریم آقا علیہ السلام نے ایک منٹ کے لیے سوچا، اور وہ رہ پیچھے کیسے گئے تھے؟ ان کا اونٹ بیمار ہو گیا تھا، اس کا علاج کروایا، اونٹ ٹھیک نہ ہوا، اور بہت لمبا سفر تھا غزوہ تبوک کا، 700 کلومیٹر کا سفر تھا، 700 کلومیٹر سفر کر کے جانا تھا اور جا کر جنگ لڑنی تھی۔ حضور علیہ السلام کو بتلایا کہ ابوذر غفاری کو، یا رسول اللہ وہ بھی نہیں آئے، ابوذر غفاری کا اونٹ بیمار ہو گیا، کسی نے بتلایا، اونٹ کا علاج کروایا، اونٹ ٹھیک نہ ہوا، قافلہ آگے نکل گیا۔ تو دیکھیں ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونٹ ضرورت ہوتی ہے نا ریگستان کے اندر، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنا جتنا سامان تھا پیٹھ کے اوپر لاد دیا، اونٹ کو چھوڑ دیا اور چل پڑے قافلے کے لیے۔ کیوں؟ حضور کی اطاعت کرنی تھی، حضور کی فرما برداری کرنی تھی۔ آقا نے جو بلوایا تھا پھر لبیک یا رسول اللہ کہنا نہیں تھا۔ وہ خالی نعرے والے تو نہیں تھے، وہ تو حقیقی طور پر رسول اللہ پر جان نچھاور کرنے والے تھے۔ آپ سوچ سکتے ریگستان کا سفر ہو، اکیلا بندہ ہو، پانی بھی نہیں ہے اور اونٹ چاہیے ہوتا ہے، سامان بھی اٹھائے، لیکن ابوذر نے کیا کیا؟ وہ سامان اپنی پیٹھ کے اوپر لا دیا۔ میرے آقا بھی محبت کرتے تھے، میرے آقا فرماتے وہ نہیں رہ سکتا، ابوذر غفاری نہیں رہ سکتا، وہ آئے گا، وہ میرا دیوانہ آئے گا، میرا عاشق آئے گا، مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ ضرور آئے گا۔ حضور انتظار کے اندر ہے، پڑاؤ کیا ہوا ہے، میرے آقا دیکھتے ہیں کہ ابوذر ادھر سے آ جائے، وہ تو رہ نہیں سکتا۔ اونٹ بیمار ہو گیا، پیٹھ کے اوپر سامان لا دو، دور سے نظر آئی، میرے آقا نے صحابہ کرام بہت آؤ دیکھو، صحابہ کو بلایا، اور دیکھو میرا ابوذر آ رہا ہے، اور دیکھو پیٹھ کے اوپر سامان لادا ہوا ہے، ریگستان کا علاقہ ہے، پانی ملتا نہیں ہے، اونٹ بھی تھک جائے۔ ابوذر نے حضور کی اطاعت کے اندر، حضور کی محبت کے اندر پیٹھ کے اوپر سامان لادا اور چل پڑے ریگستان کے اندر۔ میرے آقا نے دور سے دیکھا ابوذر آ رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ صحابہ دیکھو، تم کہہ رہے تھے نہیں آ رہا، وہ دیکھو وہ آ رہا۔ کہہ رہے ہم نے دیکھا، قریب آتا گیا، قریب آ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی دیکھا، جیسے حضور نے فرمایا تھا وہ ابوذر ہی آ رہا تھا، ابوذر غفاری آ رہا تھا۔ میرے آقا کے پاس ہے، میرے آقا نے فرمایا ابوذر آ گیا ہے۔ حضور مسکرا پڑے، خوش ہو گئے، حضور پتہ تھا نہیں یہ نہیں رہ سکتے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو دیکھا، فرمایا ابوذر تو اکیلا آ رہا ہے، تو اکیلا اس دنیا سے جائے گا اور اکیلا اس دنیا سے اٹھایا جائے گا، اکیلا آ رہا ہے، اکیلا جائے گا، اکیلا اٹھایا جائے گا۔ ابوذر غفاری کی یہ شان تھی، حضور سے بڑی محبت تھی، کوئی کچھ دیتا بھی تھا نا، مال و دولت عثمان غنی نے پیش کیا تھا، کہنے لگے میں نہیں لیتا، کیوں؟ ان کا میرے آقا نے جب بھوک سے زندگی گزاری ہے تو ہم کیوں مزے کریں؟
میرے آقا نے ایک وقت کھایا دوسرے وقت نہیں کھایا. میرے آقا نے فرمایا یہ احد پہاڑ سونا ہو تو میں تو خیرات کر دوں. کوئی دیتا بھی تھا آ کر کہنا مجھے نہیں چاہیے. میرے آقا نے جب کوئی چیز نہیں رکھی تو میں کس لیے رکھوں؟ میں حضور کی سنت کے اوپر چلوں گا, حضور کے طریقے کے اوپر چلوں گا. اور صحابہ کرام کچھ مال جمع کرتے بھی تھے نا, تو حضرت ابو ذر غفاری ان سے لڑتے تھے, کہہ رہے نہیں تم نہ جمع کرو, تمہیں پتہ نہیں میرے حضور نے کیسے زندگی گزاری. ایک وقت حضور کھاتے تھے نہیں ہوتا تھا, پھر صبر کر لیتے تھے, پھر نہیں ہوتا تھا, پھر صبر کر لیتے. حضور کی یہ زندگی تھی میرے کریم آقا کی. صحابہ کرام کہتے تھے ابو ذر, حضور نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ دیتا رہے وہ رکھ سکتا ہے. اور شرعی حکم بھی یہی ہے کہ مال کوئی جمع کرے تو زکوٰۃ دے تو ٹھیک ہے, زکوٰۃ نہیں دے گا تو پھر اور حکم اس کے اوپر لگ. لیکن ابو ذر کہتا تھا نہیں, ایسا نہیں ہے, ہم حضور کے صحبت یافتہ, ہم حضور کے صحابی ہیں, بس جیسا حضور کا فرمان تھا ہم ویسے ہی چلیں گے. عثمان غنی نے کہا ابو ذر شام چلے گئے. حضرت معاویہ نے دیکھا حضرت معاویہ کو, اس سے جھگڑا ہو گیا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے. یعنی انہوں نے بھی, ان کے پاس بھی مال تھا اپنا, زکوٰۃ نکالتے تھے. حضرت معاویہ نے خط لکھا عثمان غنی کو کہ اس کو واپس بلوا لو. حضرت ابو ذر کو واپس بلوا لیا. مدینہ کے اندر آ گیا, لوگ جمع ہو گئے سارے, انہیں پتہ تھا ابو ذر غفاری آ گیا, حضور کا دیوانہ آ گیا, حضور کا محب آ گیا, سارے لوگ ملنے کے لیے آ گئے. اور یہاں پر بھی یہی معلوم, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے ملنے کے لیے آئے, گورنر تھے. ایسے دوڑ کر آئے نا حضرت ابو ذر غفاری کو ملنے کے لیے, وہ گورنر تھے ابو موسیٰ اشعری. جب ملنے کے لیے آئے نا, ابو ذر نے کہا رک جا, تیری میری دوستی کیسے ہو سکتی ہے, تو گورنر ہے, میں غریب ہوں, میں فقیر ہوں, تیری میری دوستی کیسے؟ نہیں آپ تو اور وہ کہہ لے تو میرا بھائی ہے. کہ بھائی نہیں ہو سکتے, تو گورنر ہے, میں غریب ہوں, بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ دوسری دفعہ ملنے کے لیے آئے, انہوں نے کہا نہیں اب بھی نہیں ملنا, تو گورنر ہے, میں غریب ہوں, میں فقیر ہوں, میں گورنر سے سرکاری بندوں سے جاری. یہ تو زہد تھا, تقویٰ تھا, پرہیزگاری تھی. تیسری دفعہ ملنے کے لیے آئے نا, کہتا چلو آؤ ملو مجھ سے. مجھے پہلے یہ بتاؤ جب سے گورنر بنا ہے کتنا مال بنایا تو نے؟ جب سے گورنر بننا ہے کتنے مکان بنائے ہیں تو نے؟ جب سے گورنر بنا ہے کتنی پراپرٹی بنائی ہے تو نے؟ ابو موسیٰ اشعری رو پڑے, کہنے لیں ابو ذر سن, جس کا تو ماننے والا ہے اسی کا میں بھی ماننے والا ہوں. اللہ کی قسم گورنر بن کے جن کپڑوں میں گیا تھا نا, آج بھی میرے وہی کپڑے ہیں, آج بھی میرے وہی کپڑے ہیں. اچھا وہی کپڑے ہیں؟ ابو ذر نے ایسے ہاتھ کر لیے, کہنے لگا ہاں اب تو مجھ سے مل, اب تو میرا واقعی بھائی ہے تو میرا. پھر ملے ابو. تو مدینہ کے اندر جب آئے نا, حضرت عثمان غنی, دیگر صحابہ کرام جو جن کے پاس مال تھا, وہ مال تو اپنا تھا, انہوں نے کہا ابو ذر تو چلا جا زبدہ نامی گاؤں کے اندر. حضرت ابو ذر وہاں نا اپنی بڑی بیوی کو لے کر خود چل پڑے مدینہ سے دور, حضرت علی چھوڑنے کے لیے آئے. اور حضور نے جو فرمایا تھا اکیلا آ رہا ہے, اکیلا جائے گا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا. زبدہ نامی گاؤں کے اندر چلے گا, وہاں پر رہنے لگے. حضرت مولا علی چھوڑنے کے لیے آئے. جب وہاں پر پہنچے نا, دنوں رات گزرتے رہے, بیمار ہو گیا تو پاس کوئی بھی نہیں ہے, بوڑھی عورت ہے صرف بیوی. جب بیوی نے دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری بیمار پڑی ہیں تو رونے لگ پڑی, کہنے لگی کہ میں اکیلی ہوں, آپ نے فوت ہو جانا ہے, آپ کے کفن دفن کا کون کرے گا, آپ کو میں کیسے سنبھالوں گی, یہ سارے معاملات کیسے ہوں گے. وہ رونے لگ پڑی. انہوں نے کہا پریشان نہ ہو, میں نے اپنے آقا سے سنا تھا ابو ذر اکیلا آ رہا ہے, ابو ذر اکیلا جائے گا اور ابو ذر اکیلا اٹھایا جائے گا. بس جب میں فوت ہو جاؤں مجھے چوراہے پر رکھ دینا. میرے آقا نے فرمایا تھا ایک قافلہ آئے گا, تجھے کفن بھی دے گا, تجھے دفن بھی کرے گا. بیوی نے یہ سنا, آپ کا انتقال ہو گیا. تو جب انتقال ہوا نا تو بیوی نے رکھ دیا ایک چوراہے کے ایک راستے کے اوپر, گزرگاہ کے اوپر. تو یقین کریں پھر ایک قافلہ آیا حضور کے فرمان کے اوپر. اور قافلہ کون سا تھا, قافلے کا سردار کون تھا؟ قافلے کا سردار تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ قافلے کے سردار تھے. وہاں پر جب پہنچے اور وہاں پر جب دیکھا تو اس بوڑھی سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے. اسے بتایا کہ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو عبداللہ بن مسعود کی چیخ نکل گئی, چیخ نکلی. کہنے حضور نے بالکل صحیح فرمایا تھا کہ اکیلا آ رہا ہے, اکیلا جائے گا اور اکیلا اس دنیا سے اٹھایا جائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے آپ کو کفن بھی دیا, آپ کا نماز جنازہ بھی پڑھایا اور آپ کو دفن بھی کیا. اور آپ نے جاتے ہوئے وصیت کی تھی کہ مجھے کفن وہ بندہ دے جس نے کبھی بھی سرکاری عہدہ قبول
اور جس نے زندگی میرے حضور کے مطابق گزاری ہو، میرے آقا کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزاری ہو، کیونکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی فقیری کو اختیار کیا۔ ابو ذر بھی کس کو اختیار کرتا ہے؟ فقیری کو اختیار کرتا ہے۔ اور میرے حضور نے فرمایا تھا کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا ہو، ان کا صبر، ان کی قناعت، ان کا زہد، ان کا تقوی، تو میرے ابو ذر کو دیکھ لے۔ میرا ابو ذر اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ہے۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، میرے آقا کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان تھی۔ ہر لمحہ، ہر لحظہ انہوں نے زندگی بسر کرنی ہے تو حضور کی اطاعت کے اندر، حضور کے فرما برداری کے اندر، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ جو حضور کا حکم ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا وہی عمل ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ نصیب کرے، اللہ ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت، پکی محبت اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔